بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، حضرت یوشع بن نون آپ کا ذکر قرآن مجید میں صرف سورۃ کہف رکوع 9 اور سورۃ مائدہ رکوع 4 میں ہے۔ آپ کا نسب نامہ مورخین نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب اور بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ گزشتہ واقعات میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا اس کے ایک رکن یہ بھی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا تعالیٰ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ توریت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے، اور بنی اسرائیل کے نوجوان اس کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلہ کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دہشت سینہ سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریہ کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا۔ آخر کار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ توریت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا، اس میں عصائے موسیٰ، راہن ہارون اور من کا مرتبان بھی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر قوتوں کے مقابلہ کے لیے حضرت یوشع کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور انہی کے ہاتھوں آخر کار ارض مقدس مشرق اور جابر طاقتوں سے پاک ہوئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جمعہ کے دن عصر کے بعد جب فتح کا دن آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر کے لیے روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمی کے ساتھ بیت المقدس فتح کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قدر مال و غنیمت ان کو حاصل ہوا، اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، میرے
पास हर कबीला का सरदार आए और मेरे हाथ पर बैत करे चुनाचे। उस तरह किया गया। एक कबीले का सरदार का हाथ आपके हाथ से चिपक गया। आपने फरमाया कि तेरे पास वो क़यामत की चीज है, जा उसे ले आ। उसने एक गाय का सर जो सोने का बना हुआ था पेश किया, जिसकी आंखें याकूत की, दांत मोतियों के थे। जब वो सर भी दूसरे माल के साथ डाला गया तो आपने सब कुछ जला दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।